قابل عزت تکریم و تعظیم سامعین ذی احتشام، ماہ رجب المرجب کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ماہ رجب ان 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اسلام سے پہلے بھی محترم جانا جاتا تھا۔ ہر طرح کی لڑائی، قتل و غارت، جنگ و جدل، اور اختلافات کو پس پشت ڈالتے ان مہینوں میں امن اور محبت کے پیغام کو فروغ دیا جاتا تھا۔ جن میں 3 بالترتیب ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور چوتھا مہینہ ماہ رجب کا ہے۔ رجب کے کئی اور نام بھی اہل عرب کے یہاں معروف ہیں۔ تقریباً 18 نام اس مہینے کے اور ہیں۔ اسے رجب الاسم بھی کہا جاتا ہے۔ اسم گونگے کو کہتے ہیں جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ چونکہ اس مہینے میں لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے بولنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ دعوت مبارزت یا اپنے ہم نواؤں کو پرجوش تقریروں سے ان کے جذبات ابار کر میدان جنگ میں لایا جاتا ہے، تو اس مہینے میں یہ ساری چیزیں بند کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے اسے رجب الاسم کہتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے رجب الاسم کہنے کی ایک وجہ یہ بھی کہ کل قیامت کے دن ہر مہینہ ہر شخص کے متعلق، ہر فرد کے متعلق بول کر بتائے گا کہ اس نے
اس مہینے میں یہ نیکیاں کی ہیں اور یہ برائیاں کی ہیں، لیکن ماہ رجب بارگاہ الہی میں ہر بندے کی نیکیوں کے متعلق تو بولے گا، برائیوں کے متعلق خاموش ہو جائے گا، گونگا ہو جائے گا۔ اس لیے اسے رجب الاصم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محترم مہینوں کے اس احترام کو جو اسلام سے پہلے رائج تھا باقی رکھا۔ اور ان عدت الشہور عند اللہ اثنا، اس آیت کے تحت بتایا کہ اللہ کے یہاں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرم، 4 مہینے محترم ہیں۔ گویا کہ جو پہلے سے محترم چلے آ رہے ہیں انہیں اسلام نے بھی محترم ہی رکھا۔ اور ان مہینوں کے متعلق فرمایا وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، ہر مہینے میں اس سے گریز کرنا، احتراز کرنا لازمی ہے، لیکن ان محترم مہینوں میں حتی الامکان ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ بہر صورت ان برائیوں سے بچیں جو قابل مواخذہ ہیں، جو ظلم کی مد میں آنے والی، اس لیے کہ ان کے احترام کا لحاظ، ان کے احترام کو پیش نظر رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور ویسے بھی ظلم تو گناہ عظیم ہے ہی، لیکن محترم مہینوں میں اس میں شدت آ جاتی ہے کہ محترم مہینے میں جب ظلم کریں گے تو اس پر عتاب بھی سخت ہوگا، اللہ کی ناراضگی بھی بڑھ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک دن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کی ٹانگیں بھی صحیح نہیں ہیں، معذور ہے، اسے نظر بھی نہیں آتا، بینائی سے محروم ہے، اور اسے ایک آدمی گھسیٹتے ہوئے سختی کے ساتھ لے جا رہا ہے۔ جب یہ منظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، فرمانے لگے میں نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا، اتنا تکلیف دہ منظر نہیں دیکھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو بلایا جو اسے لے کر جا رہا تھا کہ بھائی تم اس پر ظلم زیادتی کیوں کرتے؟ وہ کہنے لگا امیر المؤمنین میں صرف اس کی مدد کر رہا ہوں کہ یہ چل بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن اس پر رحم نہیں کر سکتا، مدد کر رہا ہوں۔ رحم کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسے کندھوں پہ اٹھا لیتا، لیکن میں اس کی انہی معذور ٹانگوں کے ساتھ اسے چلا کر لے جا رہا، راستہ دکھا رہا، رحم کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، اور یہ 10 بھائی تھے، یہ مجھ پر بڑا ظلم کرتے تھے، مجھ پر بڑی زیادتی کیا کرتے تھے، تو میں نے ماہ رجب میں اللہ سے
ان کی ہلاکت کی بد دعا کی، یا اللہ ان بھائیوں کو ہلاک کر دے جو مجھ پر بڑا ظلم کرتے، اور ایک کو باقی رکھنا جس کا عالم یہ ہو کہ اس کی ٹانگیں بھی نہ رہیں، بینائی بھی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں نے جیسے مانگا تھا ویسے دی، کہ اس کے 1 سال کے اندر 9 بھائی ہلاک ہو گئے اور یہ ایک بچا ہے۔ یہ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے میں نے اللہ سے مانگا تھا، تاکہ دوسرے لوگ جو ظلم کرتے ہیں، اپنوں پر زیادتیاں کرتے ہیں، اس سے عبرت پکڑیں۔ یہاں علماء لکھتے ہیں کہ ماہ رجب میں ظلم کرنے والوں کے خلاف کی گئی بد دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ بد دعا دینا یا کرنا یہ کیسا عمل ہے، اس سے قطع نظر حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو بد دعا نہ دے، لیکن بعض دفعہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، زبان سے کچھ کلمات نکل جاتے ہیں، اس آدمی کی زبان سے بھی ان کے لیے یہ بد دعا نکل گئی۔ تو ماہ رجب میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے سے روکا ہے، اپنی جانوں پر بھی ظلم نہ کرو، کسی پر بھی نہ کرو۔ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ جو رجب ہے، کہ یہ اللہ کے یہاں بڑا عتاب کا باعث ہے۔ جس طرح برائیوں سے بچنا، نافرمانیوں سے گریز کرنا ضروری ہے، اسی طرح نیک کام کرنا اور اچھائیوں کی طرف بڑھنا بھی ضروری ہے۔ ماہ رجب کے احترام کا تقاضا ہے۔ اور ویسے بھی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ٹھنڈی ہواؤں کا مہینہ ہے، موسمی اعتبار سے نہیں، روحانی اعتبار سے۔ شعبان کا مہینہ بادلوں کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ بارش کا مہینہ، کہ رجب میں رمضان کی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں۔ جیسے کسی علاقے میں بارش برسے، بارش سے پہلے بادل بنتے ہیں، ان بادلوں سے پہلے ہوائیں آتی ہیں، تو ماہ رمضان کی جو رحمت ہے، اس رحمت کی ہوائیں رجب میں شروع ہوتی ہیں۔ اور یہاں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ سینچنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ کاٹنے کا مہینہ، کہ ماہ رجب میں جو فصل روحانی اعتبار سے بوئی جاتی ہے، اسے رمضان میں کاٹا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ دیکھیں، ماہ رمضان میں رحمتیں، برکتیں وہی حاصل کرے گا جس نے رجب میں اس کے لیے کمر کسی ہے۔ ایک آدمی نے زمین میں بیج بویا ہی نہیں، 2 ماہ بعد فصل ہوگی کوئی؟ نہیں ہوگی۔ بیج بوئیں گے، پھر اس کو سینچیں گے، پانی لگائیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، تب جا کر فصل ملے گی۔ اسی طرح رمضان کے آنے سے پہلے ماہ رجب میں اس کی تیاری شروع کریں، اس کی فکر کریں، عبادات کی عادت ڈالیں۔ اب جو عادت اب سے ڈالنا شروع کریں گے، وہ شعبان میں قدر پختہ ہوگی اور رمضان میں مکمل ہو جائے گی، پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں میسر آئیں۔ اور یہی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں بھی مانگا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں۔ برکت کس چیز میں؟ یہاں علماء لکھتے ہیں، مولانا ابو بکر جساس حنفی رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حنفیوں کے سب سے پہلے مفسر ہیں،
اللہم بارک لنا ای فی طاعتنا و عبادتنا، اے اللہ ہمیں برکت دے اپنی اطاعت کی اور اپنی عبادت کی۔ کس میں؟ فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان میں، کہ ہم تیری اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو جائیں رجب میں اور شعبان میں، ہم تیری عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں رجب میں اور شعبان میں، ہمیں نیکیاں کرنے کی عادت پڑ جائے رجب میں اور شعبان میں، ہمیں اچھے کام کرنے کا لطف آنے لگے رجب میں اور شعبان میں۔ وَبَلِّغْنَا رمضان، جب یہ سب کچھ مل جائے نا رجب اور شعبان میں تو ہمیں رمضان میں پہنچا، تاکہ پھر ہم رمضان میں نیکیاں جمع کرنے کا، ذخیرہ کرنے کا حق ادا کر سکیں۔ تو ماہ رجب میں رمضان کی تیاری کی جاتی تھی، ماہ رجب میں رمضان کے لیے سامان کیا جاتا تھا اور اس کی فکر کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کے جذبے سے سرشار ہونے کے بجائے من گڑت قصے اور کہانیوں کے پیچھے لگ کر بدعات اور خرافات میں پڑے ہوتے ہیں۔ رجب میں بڑی خرافات ہیں جو عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ماہ رجب المرجب میں کنڈوں کا ختم بھی دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت ہے 22 رجب کو، تو ہم اس لیے کنڈوں کا ختم دیتے ہیں، یہ اہل تشیع کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ اہل سنت اہل تشیع کی اقتداء میں اندھا دھند یہ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اہل سنت کی پہچان نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، میں اس پر بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن اہل سنت اہل تشیع کی تقلید کیوں کریں؟ کیا تمہارے پاس کوئی رہنمائی نہیں تھی؟ اہل سنت کے بڑے پیر و مرشد ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تو امام جعفر صادق کا یوم ولادت کوئی اور بتاتے ہیں، تو پھر تم کیوں کر رہے ہو؟ امام جعفر صادق کے پیدا ہونے پر اہل سنت کو بھی خوشی ہے، ان کے بھی وہ مقتدا ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں، لیکن یہ غلط بات ہے۔ یہ اہل تشیع امام جعفر صادق کی ولادت کی خوشی نہیں منا رہے ہوتے، یہ کاتب رسول صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات کی خوشی مناتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب کو فوت ہوئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ان کی وفات کی خوشی ہم نے منانی ہے، تو نام لگایا امام جعفر صادق کی ولادت کا، اور اہل سنت ان کی تقلید میں لگ، جو کہ قطعاً درست نہیں۔ اپنا عقیدہ اگرچہ امام جعفر صادق کی ولادت کی خوشی میں یہ شیرینی بانٹنا یا کنڈے شونڈے جو بھی ہوتا ہے، لیکن پس پردہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی ہے، تو ان کے ساتھ شریک ہونا یہ گناہ میں شریک ہونا ہے۔ اس لیے کنڈوں کے ختم کا تصور ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس دن، اور یہ مجرب بات ہے، ہم چونکہ ایک محلے میں رہتے ہیں، یہاں کچھ لوگ ہیں جو ہمیں بھی 22 رجب کو بھیجتے ہیں، ویسے کوئی بھی بھیجے تو ہم رکھ لیتے ہیں، اللہ کے نام کی چیز ہے، صرف 22 رجب کو اس لیے واپس کرتے ہیں تاکہ اس رسم کی تردید ہو سکے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ غلط ہے۔ 22 رجب کو کوئی بھی چیز بھیجے ہم واپس کرتے ہیں، بھائی یہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آج حضرت امیر معاویہ کے وفات کی خوشی اہل تشیع منا رہے اور تم ان کے ساتھ مل گئے، تو یہ اہل سنت کی پہچان نہیں ہے، اس سے مکمل گریز کریں۔ رجب کے مہینے میں ایک اور بدعت عام ہوتی جا رہی ہے،
کہ جی فلاں تاریخ کو 27 رجب کی رات کو اتنے نفل پڑھیں تو پچھلے سارے سال کے گناہ یا زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، من گڑت قصے ایسا۔ 27 رجب کا روزہ رکھے، جو روزہ رکھے گا اس کے سارے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ساری موضوع روایات ہیں۔ موضوع روایات ان کو کہتے ہیں جن کو محدثین اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینکتے ہیں کہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑی ہوئی ہے۔ ان روایات کا نبی اکرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے، نہ ہی راویوں کے اعتبار سے۔ 27 رجب کے روزے کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، یہ بات ابھی پلے باندھ لے۔ بڑے اعلان کرتے ہیں، بڑا شور شرابہ کرتے ہیں، لیکن اس روزے کی حقیقت کوئی نہیں۔ اس سے علماء نے روکا ہے کہ گریز کریں۔ ہاں روزے رکھنے چاہیے، اس کی جو تائید میں روایات ہیں وہ میں پھر عرض کرتا ہوں، لیکن خاص نوافل ادا کرنا یا خاص دن کا روزہ رکھنا یہ ماہ رجب میں نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مشہور قول کے مطابق 27 رجب کو ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے، اختلاف۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ حضور کو معراج رجب کے مہینے میں ہوا، بعضوں نے لکھا شعبان کے مہینے میں، بعضوں نے رمضان کے مہینے میں، اور بھی مختلف روایات۔ یہ کنفرم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد اور ہجرت سے پہلے معراج ہوا ہے۔ پھر اس پر مختلف روایات ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق رجب کا مہینہ تھا اور 27 تاریخ تھی۔ اولاً تو یہ حتمی بات ہی نہیں کہ کون سی تاریخ تھی، کون سا مہینہ تھا۔ مان بھی لیا جائے 27 رجب تھی، تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایک ایسی روایت نہیں ملتی جو اس شب یا اگلے دن کی مناسبت سے خاص عبادت سکھائی گئی ہو کہ 27 رجب کو یہ عبادت کریں گے تو یہ ہوگا، وہ کریں گے تو وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ایسا۔ ہاں رجب کے مہینے میں رمضان کی تیاری کے سلسلے میں روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ماہ رجب میں تیاری شروع کر دیا کرتے تھے رمضان کی۔ ایک دفعہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول مجھے پہچانا؟ حضور نے فرمایا آپ کون ہیں؟ مطلب میں نے نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں باہلی ہوں، جو ان کا عرفی نام تھا، باہلی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے کمزور ہو گئے ہو، پہچانا ہی نہیں جا رہے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں مسلسل روزے رکھتا ہوں، صرف رات کو ہی کھانا کھاتا ہوں، یعنی مسلسل روزے رکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے میری ظاہری حالت یہ ہوگی، کمزور ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنی جان پر ظلم کیوں کیا؟ مسلسل روزے رکھ کر اپنے آپ پر ظلم کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ عبادت بھی ایک حد میں رہ کر کرنی چاہیے۔ ایسی عبادت جو آپ کو دوسرے فرائض سے غافل کر دے، ایسی نفلی عبادت جو آپ کی جان کو خطرے میں ڈال دے، اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخذہ فرمایا۔ عبادت کریں، مستحسن عمل ہے۔ دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو عبادت کرتے، اکثر حصہ عبادت میں گزارتے۔ اللہ فرماتے قم اللیل الا قلیلا، پوری رات نہیں، رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزارو، آرام بھی کرو۔ یہ تعلیم ہے۔ تو ہر چیز ایک دائرے میں، اعتدال کے ساتھ، اعتدال سے بڑھنا یہ بھی مستحسن عمل نہیں ہے، قابل تعریف عمل نہیں ہے، اور نہ ہی گر جانا قابل تعریف کہ اعتدال سے نیچے چلے جائیں، جو فرائض ہیں ان کو بھی نظر انداز کرتے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی جان پر ظلم کیوں کیا؟ تم یوں کرو مہینے میں ایک روزہ رکھا کرو۔ عرض کرنے لگا اللہ کا رسول مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، مجھے اور اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا 2 روزے رکھ لیا کرو۔ یا رسول اللہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، مجھے اور اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔
یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں اور اجازت دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف محترم مہینوں میں، صرف محترم مہینوں میں، صرف محترم مہینوں میں، یہ انگلی کے اشارے کے ساتھ 3 انگلیاں اٹھائی، صرف محترم مہینے میں روزے رکھو اور افطار کرو، صرف محترم مہینے میں روزے رکھو اور افطار کرو، صرف محترم مہینے میں روزے رکھو اور افطار کرو۔ مطلب جو مہینے محترم ہیں ان مہینوں میں تم 3 دن روزہ رکھو، 3 دن افطار کرو، 3 دن روزہ رکھو، 3 دن افطار کرو، ان میں اجازت ہے، صرف محترم مہینوں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ میں نے پہلے بتایا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اب یہ محترم مہینوں میں ہے۔ محترم مہینوں میں حضور علیہ السلام نے اجازت دی، وہ بھی یوں کہ 3 دن روزہ رکھ کے 3 دن افطار کرو۔ اب رجب کے روزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بیان کی ہے کہ اگر رکھنے ہیں تو یہ 3 دن رکھو، 3 دن افطار کرو، اس ترتیب کے ساتھ۔ لیکن یہ بھی اس کے لیے جس نے کہا کہ میں بڑی طاقت رکھتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، لازمی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام صحابہ کو یہ تلقین فرماتے ہیں کہ روزے رکھنے چاہیے، لیکن اس کثرت کے ساتھ نہیں کہ اپنی جان ہی کمزور ہو جائے۔ تو رجب میں رمضان کی تیاری کے سلسلے میں بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اب وہ جو 3 دن روزہ رکھنا، 3 دن افطار کرنا، 3 دن رکھنا، اس میں اگر وہ 27 رجب کا آ رہا ہے تو وہ 27 رجب کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، بلکہ وہ محترم مہینوں کے روزوں کی جو ترتیب حضور نے بیان فرمائی ہے وہ رکھ رہے۔ یا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ چاند کے حساب سے ہر مہینے میں 2 یا 3 روزے رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ ہے وہ 12، 13، 14 کا روزہ رکھتا ہے، کوئی ہے وہ 20، 22، 25، 26 کا روزہ رکھتا ہے۔ جو اس ترتیب میں اگر آ رہا ہے 27 کا روزہ رکھنے کا ایک بندہ عادی ہے تو وہ رکھ رہا ہے۔ رجب کی 27 تاریخ کی خاص واقعہ معراج کے مناسبت سے روزے کی تلقین نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ معمول میں اگر آتا ہے تو وہ رکھنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنی روایات ہیں ان ساری روایات کو محدثین نے رد کیا ہے۔ جو 27 رجب کی مناسبت سے روایات ہیں، آپ کو کتابیں اٹھا کے بھی دکھائیں گے، فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں، لیکن اس روایات کی جب صحت پر بات کریں گے کہ محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو وہ رد ہو جائے گی۔ وہ موضوع روایات ہیں، وہ من گڑت روایات ہیں۔ اس لیے ان خرافات سے بھی بچنا ہے، من گڑت باتوں سے بھی بچنا ہے، اور صحیح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ جو اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمیں برکت دے، فی طاعتنا و عبادتنا، یعنی اپنی اطاعت اور عبادت میں برکت دے۔ تو اطاعت اور عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ رجب کا مہینہ ویسے گزارا جائے جیسے ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے اور جیسے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ جب ایسے گزاریں گے تو پھر ماہ شعبان میں اس میں مزید ترقی ہوگی، مزید قوت آئے گی، اور ماہ رمضان میں پھر مکمل رمضان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخش۔